بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں آپ کے؟ حمزہ پبلک اسکول ٹیوشن اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید۔ انگلش بک کلاس 6 ایکسرسائز لیسن نمبر 1۔ اسٹوڈنٹ پارٹ 6 میں ہم نے فرسٹ لیسن ختم کر لیا تھا، اب ہم اس کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہاں پہ ووکیبلری ہے۔ ووکیبلری کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ الفاظ۔ میچ دا ورڈز ود میننگ ان کنٹیکس، ملائیں الفاظوں کو ان کے معنی کے ساتھ ان کنٹیکس سیاق و سباق میں۔ تو یہاں مشکل الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ انگلش میننگ دیے گئے ہیں، ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ بزنس، کاروبار، آکوپیشن، ٹریڈ، انڈسٹری۔ جیسے اردو میں ہم الفاظ اور مترادف پڑھتے ہیں، یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے، انگلش ہے اور اس کے انگلش میں ہی معنی ہے اس کے۔ فیمس مشہور، پرومیننٹ، ویل ناؤن، ریناؤنڈ۔ فرینڈز دوست، کمپینینز، ہیلپرز، گروپس۔ انسیڈنٹس واقعات، ہیپننگ، ایونٹس، سرکمٹنسز۔ ٹرسٹ ورتھی قابل اعتماد، لوئل، ریسپانسیبل، ریلائیبل۔ تو یہ مشکل الفاظ اور ان کے میننگ ہم نے ریڈ کر لیے۔ تو یہ ایگزام میں آپشن کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، کالم کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں اور فل ان دا بلینکس کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں پیج نمبر 4 پہ، یہاں ریڈنگ فار کمپریہنشن، مطالعہ برائے تفہیم۔ ریڈ پیراگراف 1 آف دا لیسن اینڈ آئیڈینٹیفائی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پیراگراف نمبر 1 جو لیسن کے اندر ہے اس کو ریڈ کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں، شناخت کریں کس چیز کی؟ ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ تو ہم پیراگراف نمبر 1 کو ریڈ کریں گے اور اس کے بعد اس میں سے ٹاپک سینٹینس اور سپورٹنگ ڈیٹیل کو تلاش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم جو ہے ان کو جو ہے پیراگراف نمبر 1 کو ریڈ کریں، ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ٹاپک سینٹینس کسے کہتے ہیں اور سپورٹنگ ڈیٹیل کسے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ٹاپک سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے عنوان والا جملہ یا موضوعاتی جملہ۔ اس جملے میں پیراگراف کے بنیادی خیال کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیراگراف کس چیز کے متعلق ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جملہ پیراگراف میں کسی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، درمیان میں، اینڈ پہ یا شروع میں، لیکن عام طور پر جو اس کا جو ہوتا ہے وہ شروع میں ہی پیراگراف کے جو یہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیل ہے، اس کا مطلب ہے معاون تفصیلات، یعنی عنوان والے جملے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، اور یہ تفصیلات اصل میں اس ٹاپک سینٹینس کی معاون ہوتی ہیں۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپک سینٹینس میں جو بنیادی یا مرکزی خیال ہے اس کو کھول کر بیان کرنا، اور اس میں مثالیں یا واقعات بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس کو ہم سپورٹنگ ڈیٹیل کہتے ہیں۔ تو پیراگراف نمبر 1 کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو چوز کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was always fair and honest in his dealing with other people even before his نبوت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کاروباری لین دین میں ہمیشہ ایماندار اور منصف رہتے تھے۔ تو یہ اس کے پہلے سینٹینس میں ہی جو ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پورا پیراگراف جو ہے کس چیز کے متعلق ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹاپک سینٹینس ہمارا جو ہے یہی جملہ بنے گا، یہ سینٹینس بنے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ In his age he became a trader. He traded with other people's money with great care and was very successful. The people of Makkah were much impressed by his trading skills and fair dealing. تو اس ٹاپک سینٹینس کی آگے یہ ڈیٹیل آ گئی ہے، اس کو ہم جو ہے سپورٹنگ ڈیٹیل میں شامل کریں گے۔ تو جو کویسچن تھا ہمارا ٹاپک سینٹینس کے سامنے والے باکس میں یہ سینٹینس آ جائے گا، اور سپورٹنگ ڈیٹیل والے جو ہے باکس میں جو ہے یہ دو چند لائنیں آ جائیں گی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کویسچن حل۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے پورشن بی ہے، ان سرکل اینڈ رائٹ دا ورڈز ان پیراگراف 1 دیٹ کنیکٹ دا سینٹینسز ود ان دس پیراگراف۔
یہ کہہ رہا ہے کہ دائرہ لگاؤ اور لکھو ان الفاظوں کو جو کہ پیراگراف میں موجود ہیں، ان الفاظوں کو جو کہ پیراگراف کے اندر موجود ہیں، جو جوڑتے ہیں سینٹینسز، جملوں کو ود ان دس پیراگراف، اس پیراگراف کے اندر. یعنی پھر ہمیں پیراگراف نمبر 1 کو ریڈ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس کے اندر جملوں کو یا جملے کے کسی حصے کو جوڑ رہے ہیں. تو دوبارہ پیراگراف نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں. پیراگراف نمبر 1 پھر سے سٹارٹ لیتے ہیں ہم، اور اس میں سے چوز کرتے ہیں ان الفاظوں کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آلویز فیئر اینڈ آنیسٹ ان ہیز ڈیلنگ ود ادر پیپل ایون بیفور ہیز نبوت. تو یہاں اسٹوڈنٹ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس یہ ورڈ آ گیا اینڈ، یہ کنیکٹ کر رہا ہے ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ. ہی واز ناؤن ایز اے ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ ورتھی. اب پھر دوبارہ یہ اینڈ آ گیا، اس کو بھی ہم انسرکل کر دیتے ہیں. اس طریقے سے جدھر بھی اینڈ آتا جائے گا اس کو ہم جو ہے سرکل کرتے جائیں گے، اور اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ جملوں کو جوڑ رہا ہے پیراگراف کے اندر، جملوں کو یا جملے کے کسی حصے کو. تو جب ہم یہاں پہ ایک پھر آ گیا اینڈ، اس کو بھی ہم انسرکل کر دیتے ہیں. یہاں پہ پھر آ رہا اینڈ، اس کو بھی ہم انسرکل کر دیتے ہیں. اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں، شاید اور بھی کچھ الفاظ ہوں. تو یہاں پہ بھی جو ہے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ پھر اینڈ آ گیا، اس کو بھی ہم انسرکل کر دیتے ہیں. یہاں آگے چلتے ہیں، یہاں پہ پھر اینڈ آ گیا، اس کو پہلے ہی میں نے سرکل کیا ہوا تھا. تو یہ ہمارے ہو گئے، سوال حل ہو گیا ہے. تو اس اینڈ کا جو ہے ہم ڈیٹیل اس وقت ہم ڈسکس کریں گے جب ہم پارٹس آف اسپیچ کو سیکھیں گے، تو اس میں یہ جو ہے اینڈ کی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ اینڈ کیا چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم کویسچن کو ختم کرتے ہیں. اگلی ایکسرسائز کا اگلا حصہ جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.